الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو کل کائنات کا خالق و مالک و رازق معبود حقیقی ہے، اور درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو اللہ کی جانب سے آخری نبی و رسول اور رحمت للعالمین، اللہ کی سب سے بڑی حجت اس زمین پر، اور ان کی آل اطہار کہ جن کی محبت کو قرآن میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ برادران اسلامی، پنجابی زبان کا محاورہ ہے کہ جیٹھ ہاڑ دی گرمی تے پو ماغ دی سردی، یہ دشوار کٹھن موسم ہوتے ہیں، شدید موسم ہوتے ہیں۔ جیٹھ ہاڑ کی گرمی اور پو ماغ کی سردی، آپ یوں سمجھ لیں کہ جون جولائی کی گرمی اور دسمبر جنوری کی سردی، یہ شدید ترین موسم ہوتے ہیں۔ اور سن 61 ہجری 10 محرم الحرام، جو کہ جون کا مہینہ 18 جیٹھ کی تاریخ تھی، کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان کے باوقار بعصمت صحابہ اکرام اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے عراق کی کرب و بلا کی سرزمین پر کئی دن بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنی شہادتوں کا نذرانہ دین اسلام کی بقا اور حفاظت کے لیے اپنے رب اللہ وحدہ لا شریک کے حضور پیش کیا۔ بات آج کے دن کے حوالے سے جو اہم ترین ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، غمگین واقعہ ہے اور دردناک داستان ہے، لیکن اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے، اگر کسی کے اوپر جو مظالم، مصائب اور مصیبتیں نازل ہوں وہ دشمنوں کی جانب سے ہوں اور ان کی جانب سے ہوں کہ جن سے توقع کی جا سکتی ہو، غیروں کی جانب سے ہوں، تو وہ برداشت کرنے والوں اور دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بھی شاید غم کا باعث تو ہوں، غم اپنی جگہ پہ، دکھ اور تکلیف اپنی جگہ پہ، لیکن افسوسناک پہلو تب ہوتا ہے کہ جب وہ تکالیف ان کی جانب سے ہوں کہ جن کو بظاہر ظاہر دشمنی ہوتی ہے تو تکالیف دی جاتی ہیں، لیکن بظاہر جن کی طرف سے نہ توقع کی جا سکتی ہو اور نہ جواز بنتا ہو، یعنی صاف لفظوں میں آپ یہ سن لیں کہ یہ تکالیف اہل بیت رسول کے علاوہ کسی خاندان کو دی جاتی
کیونکہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، اہل بیت کی محبت و مودت قرآن پر ان کی امت یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کے اہل بیت کی محبت و مودت اللہ کی جانب سے قرآن میں واجب ہو چکنے کے بعد جب ان پر انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے وہ مظالم ان کے اوپر ڈالے گئے ہوں کہ جن کا تصور نہ کیا جا سکتا ہو، اور تاریخ انسانی میں ایسے مظالم کسی پر نہ کیے گئے ہوں، اور بالخصوص جس امت پر جن کی اطاعت واجب ہو، جن کی محبت واجب ہو، اور جن پر وہ امت اپنی بخشش کا تقیہ کیے ہوئے ہو، ان پر انحصار ہو ان کی بخشش کا، انہی کے ساتھ اس رسول کی آل کے ساتھ کہ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہو، اور کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مسلمان بظاہر اس نبی کی امت کے دعوے دار ہوں، امت ہونے کے دعوے دار ہوں، ان کی جانب سے ایسے مظالم، سب سے افسوسناک پہلو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کارروائی صرف مردوں کے خلاف ہوتی، جبکہ اس قافلہ حسینی میں وہ معصوم طاہر و مطہر ہستیاں اور بیبیاں اور بچے جو آل رسول کے گھرانے میں سے تھے، ان پر بھوک اور پیاس، یعنی جو 18 جیٹھ کے حوالے سے کہ یہ جون جولائی کی عرب کی تپتے ہوئے صحرا میں گرم ترین موسم میں کئی ماہ کے دن رات مسلسل پا پیادہ سفر کے بعد بے آب و گیا ریگستان میں کئی دن کی بھوک اور پیاس کی مصیبت ان کی امت کی طرف سے 6 ماہ کے بچے اور بچیاں اور عورتیں اور معصوم نبی زادیاں ان کی آل اولاد کے ساتھ اتنا بہیمانہ سلوک کہ بھوک، پیاس، گرمی، پردیس اور کئی ماہ کی مسافت، بے یار و مددگار، بے وطن سادات جن کی عزت و احترام ان پر واجب تھی، ان کے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے بچوں، بیبیوں، پاک و طاہر رسول زادیوں، نبی زادیوں اور ان کی آل اولاد کے سامنے ان کے اقربا، بزرگوں، بھائیوں، چچاؤں، بیٹوں، باپوں کو تہہ تیغ کیا جانا اور ظلم اور بربریت پھیلانا، یہاں تک کہ ان کے جسموں کو پامال، ان کی لاشوں کو پامال کر دیا جانا، شہادت کے بعد ان کی گردنیں کاٹ لینا، اور ان معصوم اور لاچار سید زادیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر رسیوں کے ساتھ بٹھا کر شہر شہر اور بازار بازار پھرایا جانا، معاذ اللہ، تذلیل کا، ظلم کا، خون بہانے کا اور بھوک اور پیاس کا دردناک کا ظلم توڑنا، قید و بند کی صعوبتیں، یہ سب کچھ وہ ظلم ہے جو عرب کے صحرا، عراق کے صحرا میں، تپتے صحرا میں، گرمیوں کے مہینے میں جو عرب کی گرمی مشہور ہے، کہاں سے چلے؟ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کرب و بلا سے شہادتوں کے بعد یہ اجڑے ہوئے قافلے کوفہ اور پھر شام تک
36 شہروں سے گزر کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر ان بیویوں کا، اور جرم کیا کہ وہ آل رسول ہیں، ان کی اطاعت تم پر واجب ہے، ان کی عزت تم پر واجب ہے، ان کا احترام تم پر واجب ہے، ان پر درود و سلام تم پر واجب ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ کس کی خاطر؟ اقتدار کی خاطر، اختیار کی خاطر، دولت، حکومت کی خاطر۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے داستان علم، داستان غم، جو 18 جیٹھ اور آج مسلمانوں کی، آج کے مسلمانوں کی آپ حالت دیکھیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو نبی کے نواسے، نبی کی اولاد، نبی کی بیٹیوں، کلمہ گو بیٹیوں کے ساتھ۔ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے، تاریخ انسانیت کا سب سے بہیمانہ، دردناک ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور آج بھی مسلمانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں ریگتی۔ کوئی یوم سیاہ منا رہا ہے اپنی حکومت جانے کا، کوئی یوم سیاہ مناتا ہے اپنے قید ہو جانے پر، کوئی یوم سیاہ مناتا ہے سرکاری املاک کے جل جانے پہ۔ آپ دنیا دار لوگوں اور دنیا داری کے معاملات کو سیاہ پٹیوں سے، سیاہ ایام سے ان کو کے طور پہ مناتے ہو، لیکن آپ کے نبی، جس کی اولاد جنت کی سردار، نبیوں کی سردار، اولیاء کے سردار، تمام کل کائنات کی عورتوں کی سردار گھرانہ، جن کی خاطر کائنات خلق ہوئی، ان کے اہل و عیال، اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ وائے ہو ایسی سوچ رکھنے والے یزیدیوں پر، ان کی حمایت کرنے والوں پر اور ان کا دم بھرنے والوں پر۔ افسوس کی بات ہے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی محبت تم پر واجب کی گئی، اور جس رسول کی محبت اور عشق کے دعوے دار ہو تم، نالین پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کو اپنے سروں کا تاج بناتے ہو، مسجدوں کے محرابوں میں سجاتے ہو، ان کی اولاد، ان کے خون کے ساتھ۔ ہم بھی ماننے والے، ہم بھی ماننے والے، ہم بھی سنت سے پیار کرنے والے، ہم بھی نبی کے چاہنے والے، ہم بھی نبی کے عاشق ہیں، دعوے کرتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ اہل بیت رسول کے کتنا تم دم بھرتے ہو، کتنا علی کے بیٹوں کی پیدائش پہ خوشیاں مناتے ہو، جشن مناتے ہو، ان کے بیٹوں کے شہادتوں پہ کتنا غم مناتے ہو۔ میں کسی عام خاص فرقے سے نہیں، فرقوں سے نہیں، مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، مالکیوں سے، شافیوں سے، حنبلیوں سے، حنفیوں سے، اور دیگر جو بھی مسلمان دم بھرتے ہیں۔ کیا اہل بیت رسول کو ماننا صرف شیعوں کا کام؟ اہل بیت رسول سے مودت شیعوں کے لیے فرض کی گئی؟ تم کس بات کے مسلمان ہو؟ کس سنت پر عمل کر رہے ہو کہ جو اپنے بازوؤں پہ اٹھا اٹھا کے فرماتے رہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، الفاطمہ تو بسعت منی، حسین منی وانا من الحسین، اور الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انہا مدینۃ العلم وعلی بابہا، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ جن کے لیے قرآن میں آیتیں، جن کی تعریف اور محبت و مودت کے لیے احادیث کے انبار ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں،
مصنفین نے، محدثین نے، مورخین نے، مفسرین نے، جن کی شان میں کتابوں کے انبار لگا دیے، صحابہ رسول جن کی محبت کا دم بھرتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی مختلف موقعوں پر جن کا نام لے لے کر امت کو دکھاتے اور بتاتے اور سناتے رہے کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، تو میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، میری اطرت، میرے اہل بیت، اور جن کی محبت کو منواتے رہے، دکھلاتے رہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے نبی اکرم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، اپنی کالی کملی بچھا دیتے۔ جس علی کو شرف حاصل رہا محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہونے کا، اللہ کے گھر میں جس کی ولادت ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں جس کی شہادت ہوتی ہے، اور جو اللہ کے پاک محبوب کی بیٹی کا شوہر ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو فاتح بدر و حنین ہے، جو فاتح عرب و عجم ہے، وہ علی کہ جس کے دسترخوان سے، جس کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہ گیا، وہ جس کے گھر کے کام کاج کے لیے ملائکہ آسمانوں سے اترتے رہے، وہ جن کا حیا ملائکہ نے کیا، وہ جن کے دروازے پہ سید الملائکہ درزی بن کر آتے رہے، وہ جن کے کھانے آسمانوں سے جنت کے کھانے ملائکہ اور حوریں لے کر آتی رہی، اور وہ کہ جن کو اللہ نے قرآن میں پاک و طاہر قرار دیا، جن کی محبت کو واجب قرار دیا، جن کو نفس رسول کہا گیا۔ استغفر اللہ، مسلمانوں نے کیا سلوک کیا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، امت نے کیا سلوک کیا، اور آج تک ان کے مقابل ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، کبھی اس کو پکڑ کے لایا جاتا، کبھی اس کو پکڑ کے لایا جاتا۔ وہ یار عاشقان رسول خدا، غلامان رسول خدا، اور خون رسول، نور رسول، جزو رسول، ان کے ساتھ مقابلہ۔ ہر وہ شخص جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرتا ہو، ان کی محبت کا دم بھرتا ہو، وہ کسی قوم سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی قوم اور برادری سے ہو، رافضیت کے فتوے لگانے لگ جاتے ہو۔ استغفر اللہ، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی مسلمانیت ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ تو کیا تم بھی انہی میں سے نہیں ہو کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر، لیکن وہ مومن نہیں ہے؟ اے میرے محبوب، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے ہو۔ تو کیا تمہاری بھی حالت ایسی نہیں کہ تم صاحبان ایمان نہیں ہو؟ تم مسلمان ہو، بظاہر کلمہ پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو۔ یزید کا لشکر بھی نمازیں پڑھتا تھا، یزید کا لشکر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل تھا، یزید کا لشکر بھی خود کو مسلمان کہتا تھا، اور یزید کا لشکر بھی شاید سیاسی محاذوں پر اللہ اور اس کے رسول اور ان کی آل کا خود کو محب ظاہر کرتا ہو، حبدار ظاہر کرتا ہو، مگر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا وتیرہ کیا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اور ہمارا ظاہر و باطن کیا ہے؟
ہم غلامان رسول، ہم عاشقان رسول، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ان کی اہل بیت اور ان کی آل اطہار اور ان کی عطرت اور ان کا خون اور ان کی نسل آل نبی اولاد علی کو وہ حق دینے کے لیے تیار ہیں جس کے وہ حقدار ہیں؟ ہم اپنی نمازوں میں تو درود پڑھتے ہیں، ہم اپنی نمازوں میں تو سلام پڑھتے ہیں، اور نماز سے نکلتے ہی ہم کہاں لکھا ہے یا رسول اللہ السلام علیکہ ایھا نبی؟ یا آپ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں یا نبی کا آپ کو صیغہ یاد آ جاتا ہے، اور نماز سے نکلتے ہی یا رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، کہاں لکھا ہے؟ اذان میں کیوں کہتے ہو؟ یا رسول اللہ کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ یا علی مدد کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ ارے بھائی، الذکر علی عبادہ، الحب علی عبادہ، اور النظر وجہ علی، النظر وجہ علی، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت عبادت، اہل بیت رسول کی محبت عبادت۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو تم میں صاحبان امر ہیں، وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جو تمہارے اعمال پر شاہد ہیں، اور تم محض اپنی جھوٹی انا کے لیے، محض اپنی انا کی تسکین کے لیے، اور محض دشمنان رسول آل نبی اولاد علی کے دفاع کے لیے، خدا را ایسا مت کریں۔ اپنی آخرت کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے اسلام کو بچائیں۔ اہل بیت رسول سے تک کیا بنتا ہے؟ مقابلے کا، موازنے کا، مواخذے کا۔ اہل بیت رسول نے امت رسول کے ساتھ کبھی کوئی فرق نہیں رکھا، کہاں سے آئے ہو، کس ملک سے آئے ہو، کس شہر سے آئے ہو، کس قبیلے سے ہو، کس رنگ سے ہو، کس نسل سے ہو، کس قوم سے ہو، بس اللہ کی مخلوق ہو، رسول خدا کا کلمہ پڑھتے ہو، نہیں بھی پڑھتے ہو تو اہل بیت رسول کے دروازے پہ آئے ہو نا، نوازا گیا۔ مگر افسوس مسلمانوں، آپ کی سوچ پہ افسوس، آج تک مسلمان کس پہ بحث ہیں، کس پہ مناظرے ہیں؟ اہل بیت رسول پہ، ان کو ماننے نہ ماننے پہ۔ ارے رسول کے جز ہیں، رسول کا خون ہے، رسول کی اہل بیت ہیں، ان پہ صدقہ حرام ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اللہ نے قیامت تک کی آل نبی اولاد علی کے اوپر صدقہ حرام کیا، ان کی محبت و مودت کو قرآن میں فرض کیا۔ رسول اللہ نے بارہا ارشاد فرمایا کہ میری عزت و محبت تم پر واجب ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور میرے اہل بیت کی محبت تم پر واجب ہے، میری نسبت سے، میری خوشی کے لیے، میری رضا کے لیے۔ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ تو آپ راضی کر رہے ہیں دشمنان اہل بیت سے۔ او یار، جنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو بھوکا پیاسا رکھے جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو قید و بند کیے جانے کا کیا مطلب؟ دوستی ہوتی ہے؟
عقیدت ہوتی ہے. یہ دشمنی تھی، یہ دشمنی ہے. کسی کو زہر دے دیا گیا، کسی کو محراب مسجد میں شہید کیا گیا، کسی کو بے آب و گیا ریگستان کے صحراؤں میں شہید کیا گیا، کسی کو پاب زنجیر، توق و زنجیر کے ساتھ بازاروں پھرایا گیا، نبی زادیوں کی سروں سے چادریں چھینی گئی، ان کی عزت و احترام کے حقوق کو پامال کیا گیا، ان کی حرمت کا لحاظ نہ کیا گیا، انہیں بازاروں میں شرابیوں کے سامنے کھڑا کیا گیا، انہیں تربت رسول سے دور کیا گیا. یہ محبت کی باتیں ہیں. اور مولائے کائنات کے ساتھ کتنے جنگیں ہوئیں، کون لڑا، کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، آپ نے کتنے آرام سے فیصلہ کر دیا. ان میں ہزاروں مسلمانوں کا، صحابہ رسول کا قتل ہوا، شہید ہوئے دونوں اطراف سے، کلمہ گو تھے. ان کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ آخر جن ماؤں کے بیٹے مارے گئے، جن بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے، جن بچوں کے باپ مارے گئے، جن باپوں کی جوان اولاد بچے مارے گئے، بہنوں کے بھائی قتل ہوئے، شہید ہوئے، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، اور آپ نے ہنس کے بات ختم کر دی. کیا یہی عدل ہے؟ یہی انصاف ہے؟ اور اللہ کے حضور یہی ہوگا کہ اللہ علی کل شیء قدیر، غفور و رحیم ہے. اللہ کی ذات بالکل ہے، بے شک ہے، مگر وہ عادل ہے، وہ ظالم نہیں ہے. وہ عدل کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا. وہ ظالموں کو، وہ کاذبوں کو، وہ جھوٹوں کو، وہ منافقوں کو، وہ فاسقوں کو، وہ فاجروں کو سزا دے گا، ان کی پکڑ کرے گا. اور محمد و آل محمد کے دشمنوں کی تو نجات ہی نہیں، انہیں تو بخشا ہی نہیں جا سکتا، ان پہ تو جہنم واجب ہے. کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ علی اگر تمام لوگ آپ کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا؟ ہوش کے ناخن لے